محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرات، اس دنیا میں ہر انسان کو دو ایسی حقیقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے جنہیں تسلیم کرنا ہر انسان کی مجبوری ہوتا ہے، اور وہ دو حقیقت ہے انسان کا اس دنیا میں آنا اور انسان کا اس دنیا سے جانا۔ اس میں انسان کی منشا، اس کی مرضی، اس کے ارادے کو کچھ بھی دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ محض اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ اور اسلامی شریعت اور دین مطہر کی روح سے ہر انسان کی موت اس کی دنیاوی زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کی اخروی زندگی کو شروع کر دیتی ہے۔ یعنی جیسے ہی کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی موت کے اوپر اس کی دنیاوی زندگی کا سلسلہ تھم جاتا ہے اور اخروی زندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہر انسان جو اپنی موت کا کڑوا گھونٹ پینے کے بعد سب سے پہلے اپنی اخروی منزل کا جسے اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہر انسان کی اپنی قبر ہوتی ہے۔ اور قبر یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے کبھی بھی قبر سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد موجود ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یعنی مرنے والا جیسے اعمال جس درجے کے کارنامے اپنے اس دنیا سے لے کر کے جاتا ہے، ویسے ہی اعتبار سے اس کی قبر اس کے سامنے ہو آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں 3 ایسے اعمال کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی بنیاد پر انسان کی قبر خوفناک اور ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ انسان جن کی قبریں بھیانک اور خوفناک شکل میں ان کے سامنے آتی ہیں، ان میں سے ایک شخص ہے بے نمازی۔ نماز مذہب اسلام کی اہم ترین اور العبادات عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے اوپر دین قائم ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جو شخص اس اہم العبادات عبادت کو ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال مختلف طریقوں سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ لیکن جو شخص اس اہم ترین عبادت کو، جو ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، اس کو پامال کرتا ہے، مختلف طریقے سے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس کی گرفت کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا مقصود یہاں پر صرف قبر کے متعلق بیان کرنا ہے، تو اس وقت ہم صرف انہی باتوں کو ذکر کریں گے جو قبر سے متعلق ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس وقت بے نمازی کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے اوپر انتہائی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو آگ سے بھڑکا دیا جاتا ہے۔ یہ بے نمازی کی قبر ہوتی ہے جو اس کے سامنے اس شکل میں اس کے سامنے آتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری 5 وقتہ جو نمازیں ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی نہ چھوٹیں۔
ہم ان کے ادا کرنے میں انتہائی سنجیدہ ہوں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہم ان 5 وقتہ نمازوں کے اوپر عمل پیرا ہو اور ان کی ادائیگی کا ہم پورا خیال رکھیں۔ دوسری چیز جس کی بنیاد پر انسان کو عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے چغل خور۔ جو انسان اپنی زندگی میں چغلی سے نہیں بچتا، چغل خوری اس کا عمل بن جاتا ہے، وہ انسان گویا کہ اپنی قبر کو عذاب کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ چغلی انتہائی ذلیل عمل ہے، اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ چغلی کرنے والا شخص، چغل خور جو ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ کے اندر چغل خوری کے اس عمل کو نمیمہ سے تعبیر کیا گیا، اور جو شخص چغل خور ہوتا ہے اس کو نمام سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت نمام، کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ یہ اتنا برا عمل ہے۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغلی کہتے ہیں کسی انسان کی باتوں کو ادھر سے ادھر کرنا، جھگڑے اور فساد پھیلانے کی نیت سے، یعنی ایک شخص کی باتیں ادھر سے جا کر کے ادھر لگانا، اس بنیاد پر کہ ان میں آپس میں جھگڑا پھیلے، فساد پھیلے، اسے چغلی کہتے ہیں۔ یہ انتہائی ذلیل عمل ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جو انسان اپنی زندگی میں اس عمل سے نہیں بچتا تو گویا وہ اپنی قبر کو عذاب کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ عمل جس کی بنیاد پر انسان کو عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے انسان کا خود کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچانا۔ جی ہاں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف متوجہ فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر ارشاد موجود ہے استنزہوا من البول، لوگوں اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ، اس وجہ سے کہ عذاب قبر عام طور سے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو شخص اپنے آپ کو پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا، پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتا، طہارت کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، طہارت اچھے طریقے سے حاصل نہیں کرتا، تو وہ انسان عذاب قبر کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے اوپر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان قبروں کے اوپر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جن سے بچنا بہت مشکل اور محال کام ہو، بلکہ ایک کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی ایک شخص چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اس بنیاد پر ان دونوں شخص کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 3 جرائم اور یہ 3 اسباب وہ ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ موجود ہو، کوئی شخص ان کا مرتکب ہو، تو اس شخص کی قبر جو ہے وہ اس کے سامنے انتہائی خوفناک حالت میں آتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو بے نمازی ہو، جو اہم ترین عبادت نماز کو پامال کرتا ہو، اور دوسرا شخص فساد پھیلانے کی نیت سے لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر کرنے والا یعنی چغل خور ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچاتا ہو۔ یہ 3 افراد وہ ہیں جن کی قبریں ان کے ساتھ بہت سخت سلوک کرتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ تینوں گناہ جو ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں۔ ہم جہاں تک ہو سکے حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری نماز کسی بھی حالت میں پامال نہ ہو، کسی بھی حالت میں ہماری نماز نہ چھوٹے، نماز کو ہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں۔
اپنے آپ کو چغلی سے بچائیں، ایسی مجلسوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جہاں پر چغل خوری کی جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ خود بھی چغل خوری کرنے سے بچیں اور دوسروں کی چغلی سننے سے بھی ہم بچیں۔ اسی طریقے سے ہم جس وقت پیشاب کریں تو اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم طہارت بہت اچھے طریقے سے حاصل کریں۔ طہارت حاصل کرنے میں ہم سنجیدگی اختیار کریں، انتہائی سکون اور اطمینان سے بیٹھ کر کے پیشاب کریں۔ جب تسلی ہو جائے کہ قطرے آنا بالکل بند ہو گئے ہیں، اس وقت ہم طہارت حاصل کریں، اور طہارت حاصل کرنے کے بعد پھر ہم اپنی جگہ سے اٹھیں۔ آج کل یہ معمول دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں وہ اس طرف سے انتہائی غفلت میں ہے۔ اس وجہ سے اس پیغام کو ہم پہ خود بھی اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور اپنے احباب اور امت مسلمہ کے افراد تک پہنچانا ہے، تاکہ ہم سب کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے تمام افراد جو غفلت میں، لاپرواہی میں ان جرائم کے مرتکب ہیں، وہ اپنے آپ کو ان جرائم کے ارتکاب سے بچا کر اپنی قبر کو وہ عذاب کی دعوت نہ دیں، اور وہ اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا سکیں۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں جرائم اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔